آج کا جو ٹاپک ہے عنوان ہے وہ ہے مساجد و مدارس۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ آج ان مراکز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری ملت کی روح، اس کا وقار اور اس کی بنیاد بھی ہیں، یعنی مساجد اور مدارس۔ یہ وہ عظیم ادارے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی تاریخ کو روشنی، علم اور کردار کی بلندی سے سجایا۔ یہ محض اینٹوں، پتھروں اور عمارتوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایمان کے قلعے، علم کے سرچشمے اور کردار سازی کے مراکز ہیں۔ یہ وہ مقدس مقامات ہیں کہ جہاں اللہ کے بندے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، جہاں سے قرآن و حدیث کے موتی اور علم شریعت کے خزانے بکھیرے جاتے ہیں۔ ناظرین، مسجد وہ مقام ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنی جانب منسوب فرمایا، جسے آباد کرنا ایمان کی علامت قرار دیا گیا، جہاں سے گونجنے والی اذان فضاؤں کو معطر کرتی ہے۔ دور نبوی میں مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز رہی۔ یہی تمام اہم دینی و دنیاوی امور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہیں پر یہ سارے طے پایا کرتے تھے۔ یوں ہی مدارس وہ عظیم درسگاہیں ہیں کہ جنہوں نے امت کو امام غزالی جیسے صوفی، امام رازی جیسے مفکر، امام بخاری جیسے محدث اور امام اعظم جیسے مجتہد دیے۔ یہی قرآن کو سینوں میں محفوظ کیا جاتا ہے اور یہیں امت کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن فی زمانہ مساجد و مدارس کے ساتھ اپنایا جانے والا ناروا سلوک اسلام کے ان عظیم مراکز کی اہمیت میں تشویشناک کمی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ کہیں مساجد میں موجود علماء اور مستند خطباء کی ناقدری کی جاتی ہے، تو کہیں مدارس میں موجود اساتذہ اور شیوخ کی ضروریات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ان کی خدمات فراموش کرنا یہ ایک مرض بن چکا ہے۔ کہیں نااہل کمیٹیاں، اماموں اور مؤذنوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے، لوگ ان رویوں کی وجہ سے مساجد سے دور ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، تو کہیں پر غیر سنجیدہ اور ناپختہ علم رکھنے والے غیر مستند اساتذہ مدارس کی بے رونقی کا سبب بن رہے ہیں۔ کہیں ہماری اپنی غفلتیں ہمیں مساجد و مدارس جانے سے روک دیتی ہیں، تو کہیں جدید دور کے فتنے ہمارے اذہان سے ان مراکز کی اہمیت کو کم کرنے میں مصروف ہیں۔ جی ہاں، سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہی مساجد اور مدارس ہماری تہذیب و ثقافت کے محافظ ہیں۔ یہی مساجد ہیں جو اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، اور یہی مدارس ہیں جو ہمارے ایمان کے محافظین تیار کر سکتے ہیں۔ نسل نو کو گمراہی سے بچانا ہو یا دین کے دشمنوں کو علمی جوابات دینے ہوں، یہی مساجد اور مدارس ہیں جہاں سے فتنوں کی سرکوبی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ مدارس اور مساجد کی اہمیت کو سمجھ کر ان کے استحکام کی کوشش کرے، کیونکہ ان کی بقا میں ہی امت کی بقا ہے، اور انہی کے چراغ سے دین کی تعلیمات روشن ہیں۔ تو آئیے مساجد و مدارس کی اہمیت اور اس سلسلے میں ہماری کوتاہیوں کی اصلاح کے متعلق اپنے علماء سے گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں معزز علماء کرام کی طرف، اور میں آغاز میں گزارش کروں گا مفتی غلام دستگیر قادری صاحب سے کہ قرآن و حدیث میں مساجد کی تعمیر کے متعلق یقیناً بہت سے فضائل ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان پر کچھ گفتگو کیجیے اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ معاشرتی اعتبار سے مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفاعہ۔ بہت شکریہ آپ صاحب، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بزم سجا رکھی ہے، اور آپ کا آج کا جو عنوان ہے یہ انتہائی قابل توجہ اور انتہائی ضروری ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ پوری دنیا کے اندر ایک اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب آپ کوئی فیکٹری بناتے ہیں، کوئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں، کوئی جگہ بناتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں، سب سے پہلے آپ کہتے ہیں جہاں میری استطاعت اور طاقت ہو سب سے بہترین علاقے کا انتخاب کروں۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ علاقہ بھی اچھا ہو، اور جو معمار ہو، تعمیر کرنے والے ہوں، وہ تو ان سے بھی زیادہ اچھے ہوں اور انتہائی ماہر اور دیانتدار ہوں۔ ایسا ہی ہے، بالکل
اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر جب سب سے پہلی کائنات کی مسجد بنائی نا، جس کو اول بیت وضع للناس قرآن نے کہا، وہ مکہ مکرمہ میں واہ واہ، کائنات کی سب سے پہلی مسجد، جس کو مسجد الحرام دنیا کہتی ہے۔ اور بنائی کن ہستیوں نے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل ترین نبی ہے اور ہستی پاک ہے تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ واہ واہ واہ، اب وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے لخت جگر نور نظر جناب اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں ہستیوں سے اللہ رب العالمین نے اس مسجد کی بنیاد رکھوائی۔ واہ واہ، چنانچہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ السلام یاد کیجئے جب وہ بیت اللہ کی، اس اللہ کے گھر کی عمارت کو بلند کر رہے تھے۔ تو یہاں سے پتہ پڑتا ہے کہ اللہ کو کائنات میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ کوئی مقام پسند ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے۔ واہ واہ، یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کیجئے۔ اب آپ بتائیے کہ اتنی پاکیزہ ہستیاں، ان کو حکم دیا گیا۔ مسجد کمیٹی کے حوالے سے جب بات آئے گی وہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے انٹرو میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور یوں کہہ لیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینے والی بات ماشاءاللہ آپ نے انٹرو میں بڑے پیارے انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں باتیں فرمائیں۔ لیکن میں یہاں کہوں گا کہ آج دیکھا جائے تو مسجد کہاں ہوتی ہے، تعمیر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اس کے فضائل اپنی جگہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو ایمان کی گواہی دی کہ جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مسجد کی تعمیر تو صرف وہی لوگ کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اور ایک مقام فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو گویا کہ قرآن پاک کی آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر جو کرتا ہے اس کا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اور کامیابی اس کو مقدر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نزدیک حدیث پاک ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دو جگہیں ایسی ہیں، ایک جگہ تو وہ ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ایک وہ جگہ وہ ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ پسندیدگی اور ناپسندیدگی دونوں سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ پہلے فرمایا جو جگہ سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اور فرمایا جو ناپسند ہے وہ بازار ہے، بازار۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مسجد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، انبیاء کرام علیہ السلام، آپ ان کی ہستی کو غور کریں، انہوں نے سب نے مسجدیں بنائی، حتیٰ کہ اولیاء کامرین تک یہ سلسلہ آتا ہے۔ میں بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ سارے بزرگوں کا طریقہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے جہاں بھی ولی کامل کا مزار ہے 7 مسجد، چاہے پاک پتن شریف میں بابا فرید گنج شکر ہو، لاہور میں داتا علی حجویری ہوں، ہندوستان میں سلطان الہند ہوں، بغداد معلیٰ میں حضور غوث اعظم ہو، 7 مسجد متصل ہے۔ ایون یہ کہ آپ یہ دیکھیں سپر ہائی وے پہ جہاں آبادی نہیں ہوگی وہاں بھی اگر کسی ولی کامل کا مزار ہے تو 7 میں متصل مسجد ہوتی ہے۔ تو یہ مسجد کا ایمان والوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق، بہت کمال۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی پہلی مسجد حضور مدینہ منورہ آئے، گھر منتخب نہیں فرمایا لیکن پہلے مسجد بنائی، مسجد قباء۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی مدنی زندگی گزاری، ظاہری وفات طیبہ تک، حضور کی ظاہری وفات طیبہ تک 10 مسجدیں بن چکی تھیں مدینہ منورہ میں۔ واہ واہ، تو مسلمانوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ سب سے افضل اور اعلیٰ کام، ہم اس پر گفتگو کم کریں گے کہ اس کی تعمیر کا کیا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اس نے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضور نے ایک تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا چڑیا کا گھونسلہ، یعنی بالکل چھوٹی سی مسجد بنائی، جس کو لوگ بولے یار کیا ایک کمرے کی مسجد بنا دی، لیکن حضور نے فرمایا کہ جس نے چھوٹی سی مسجد بھی بنائی نا اللہ اس کے لیے جنت میں اعلیٰ گھر بنائے گا۔ یہ سارے فضائل برکتیں اپنی جگہ ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ عدم برداشت کی طرف جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ جیسا آپ نے سوال میں بڑا بہترین سوال فرمایا کہ مطلب معاشرتی اعتبار سے مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان جب اسلام کا آغاز ہوا نا تو انسانیت سے سک رہی تھی، ان میں پابندی نہیں تھی، ان میں اخلاق نہیں تھا، یونٹی نہیں تھی، کردار نہیں تھا۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بنائی۔ اچھا، مسجد کا
کسی بھی معاشرے کے اندر مسجد کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی, مجھے وہ بات بار بار یاد آتی ہے. کہا بازار کو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ سب سے بری جگہ ہے جی. اور مسجد کے بارے میں فرمایا کہ سب سے افضل و اعلیٰ مقام وہ مسجد ہے. واہ 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 سبحان انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. کہا کہ مسجد میں بھی رش ہوتا ہے اللہ. اور بازار میں بھی رش ہوتا ہے, تو ان دونوں رش میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرمایا اگر جماعت اور مسجد مجمع کا فرق دیکھنا ہو تو بازار کو دیکھو آپ, وہاں بھی مجمع ہے لیکن وہاں لوگ متفرق کاموں میں کوئی کچھ کر رہا ہے, ان کے مقاصد مختلف ہیں, ان کے اعمال مختلف ہیں, ان کے نظریے مختلف ہیں, ان کی باتیں مختلف ہیں, ان کے سب کچھ اختلاف ہے. لیکن مساجد کے اندر آپ کو اجتماعیت نظر آتی ہے. واہ واہ واہ. سب سے پہلی بات یہ کہ معاشرے پر سب سے یعنی کسی بھی معاشرے کو کامیابی سے ہمکنار جو کرتی ہے وہ یہ چیز کرتی ہے کہ اجتماعیت. اجتماعیت, جی بالکل ٹھیک. مسجد کے اندر یونٹی, مسجد کے اندر دیکھیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہونا زیادہ, ناخن کو تکلیف ہونا تو آنکھیں نہیں سوئیں گی, ہیں پیر کے انگوٹھے کو تکلیف ہو تو آنکھیں روئیں گی. تو میرے آقا نے مسلمان کو جسم کی مانند کہا. اب یہ مسلمان کو یہ خبر کیسے پڑے گی کہ دوسرا مسلمان تکلیف کے اندر ہے؟ تو فرمایا 5 مسجد میں حاضر ہو جاؤ. ایک بات یہ معاشرے کے اوپر بہترین نظم آئے گا اور بہترین اس کا جو ہے ایک نظم قائم ہوگا. ایک بات. دوسرا یہ کہ آج ہم کفار کے ملک کی, اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں, مثال دی جاتی ہے کہ یار وہاں ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی, وہاں پابندی ہے, وقت ہے. وہاں دیکھیں آپ جناب, وہاں آپ کو وہ قوم ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کبھی کوئی ٹرین لیٹ نہیں ہوتی ہے, لوگ پابندی کا خیال کرتے ہیں. او بھائی یہ پابندیاں اسلام نے سکھائی ہمیں. ابھی رمضان شریف چل رہا ہے صاحب, اگر 5:31 پر سحری کا وقت مثال کے طور پر ختم ہو رہا ہے تو اگر کوئی 5:31 اور 2 سیکنڈ تک بھی کھاتا رہے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں. اسلام نے تو ہمیں منٹوں سیکنڈ کی پابندیاں سکھائی. واہ 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 واہ. ابھی رات کا وقت ہے قبلہ, کیا کوئی شخص اس وقت فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہمیں اسلام نے پابند کیا. اسی طرح جب 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرے گا, سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود تعلیم فرمائی. تو یہ مسجد جو ہے نا, مسجد اجتماعیت اور پابندی وقت سکھاتی ہے. سرکار دو عالم صحیح ہے کہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا صحابہ کو, فرمایا بتاؤ کسی کے گھر کے باہر نہر بہ رہی ہو اور وہ اس نہر کے اندر دن میں 5 مرتبہ غسل کرے, بتاؤ کوئی اس میل باقی رہے گا اس کے جسم پر؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمثیل دیکھیں آقا دو جہاں. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 مرتبہ کوئی نہائے اور اس کے جسم پر میل رہ جائے؟ حضور نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. واہ 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 واہ. مسلمانوں میں بدقسمتی کے ساتھ اور بڑے دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پابندی وقت نہیں, چاہے پھر وہ ایک امام مسجد ہو, جمعہ پڑھانے والا عالم دین ہو, ہیں شادی کے اندر آئے ہوئے لوگ ہوں. آپ دیکھیں آپ سب کوئی مقرر آ رہا ہو, کہیں ہمیں دعوت میں جانا ہو, لیٹ پہنچنا اپنے بھائی سے فخر سمجھتے ہیں کہ لیٹ آئیں گے تو جو کہیں گے حضرت صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, اہمیت کا پتہ پڑے گا, ہے پروٹوکول ملے گا. جبکہ اسلام نے ہمیں پابندی وقت سکھائی ہے اور یہ مسجد ہمیں بہترین اس کا جو ہے عملی ثبوت ہے. ایک بات. دوسری بات جو مسجد کا معاشرے پہ اثر پڑتا ہے وہ تنظیم ہے. تنظیم کو میں اور آسان کر دوں تو جس کو کہتے ہیں نظم و ضبط, ڈسپلن. کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا. آج مسلمانوں کی تنزلی اور تباہی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان میں ڈسپلن ختم ہوتا جا رہا ہے. دیکھ لیں آپ اندازہ لگائیے, ٹریفک ہے تو بے بہا ہے, کوئی ٹریفک سگنل پر رکنے کے لیے تیار نہیں ہے, ڈسپلن ختم ہو گیا نا. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر گاڑی پارک کرنی ہے تو میں جو اپنی گاڑی پارک کرنی ہے میں کہیں بھی اٹھا کے پارک کر دوں, سامنے والا بے شک پریشان ہوتا رہے. ایسا بے شمار مرتبہ ہوتا ہے جس میں موٹر سائیکل والے تو شتر بے مہار ہیں, ان کو تو کوئی نہ روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے. وہ رانگ سائڈ اتنا تیز آ رہے ہوتے ہیں کہ بلکہ ہم ڈر جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہم غلط جا رہے ہیں وہ صحیح آ رہا ہے. تو یہ اسلام مسجد جو ہے, مسجد قبلہ ایسا ہے کہ نہیں, مسجد جو ہے وہ ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے کہ آپ نے کھڑا کیسے ہونا ہے. کیا بات. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب آئیں تو میرے آقا نے تعلیم فرمائی. کیا تعلیم حضور نے فرمائی؟ فرمایا کوئی بھی شخص آئے وہ یہ دیکھے کہ مسجد صف میں اگلی جگہ خالی ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے آگے بڑھ کر اس سب کو پورا کر دیا اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ کتنا بہترین, یعنی ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ بچوں کو پروگرام میں تحائف دے رہے تھے کہ بھئی یہ ماشاءاللہ سے یہ تحفے دیے نا حضور نے تعلیم کی, یعنی یہ بچوں کی در حقیقت تربیت ہے.
اس تربیت پر آپ انعام عطا فرما رہے ہیں. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا, یہ تعلیم. ایک بات, کیونکہ ڈسپلن بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اور پھر آپ سب سے بڑی اہم بات کہ آپ دیکھیں, ایک امام کی اقتداء میں حکم دیا گیا کہ جو امام حرکت کرے تم نے بھی اسی طرح حرکت کرنی ہے. امام اٹھ رہا ہے آپ نے اٹھنا ہے, امام بیٹھ رہا ہے اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے, اس نے ہاتھ اٹھایا آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے, وہ رکوع میں جا رہا ہے آپ نے رکوع میں جانا, رکوع سے سر اٹھا رہا ہے رکوع سے سر اٹھانا. واہ 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 یہ ڈسپلن کی بہترین ٹریننگ ہے. واہ. لیکن ہم نے کیا کیا ہے, بدقسمت یہ کہ ہم نے مسجدوں کو اپنے معاملات سے, ذاتی معاملات سے جدا کر دیا. جی. آخری بات جو سب سے بڑی بات ہے کہ اتحاد, مساوات, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہوا. سیٹ ہے تو وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہے, ایک چوکیدار ہے تو وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہے. واہ واہ واہ. اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, اس نے عام کپڑے پہنے ہوئے نہیں, فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. ایک بات جیسے حضور نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی عربی پر فضیلت نہیں ہے. جو سب سے اہم ترین بات وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے مسجد بنائی, مسجد میں پاکی کا میں داخل ہونے کا حکم دیا, نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا. تو سب سے بڑا نظام ضیافت ہے اور صفائی, نظافت, طہارت. دیکھیں حضرت دو چیزیں, ایک ہے پاک ہونا, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے صاف ہونا. ان دونوں میں فرق ہے. اسلام نے صفائی کا حکم دیا. حضور نے فرمایا طہارت جو ہے وہ صفائی نصف ایمان ہے. اب آپ یہ دیکھیے مثالی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں خواتین کھانے بناتی ہیں تو وہ کپڑے سے ایک برتن, ایک کپڑا ہوتا ہے خاص, اس سے برتن اٹھاتے ہیں, اس میں داغ دھبے لگے ہوتے ہیں. وہ پاک تو ہوتا ہے لیکن صاف نہیں ہوتا ہے. پاک تو ہوتا ہے مگر صاف نہیں ہوتا ہے وہ. اور اسلام نے ہمیں صفائی کا حکم دیا ہے. جب حضور نے فرمایا جب مسجد میں کوئی بندہ آئے, میرا آقا نے پھر انعامات, جیسا بچوں کو انعام دے رہے تھے نا ابھی, حضور نے انعامات دیے. فرمایا جب کوئی بندہ آئے مسجد میں وضو کرے, اور وضو کرنے کے بعد میرا آقا نے فرمایا جیسے وہ چہرہ دھوتا ہے اس کی خطائیں نکل جاتی ہیں, حتیٰ کہ پلکوں کے نیچے خطائیں نکل جاتی ہیں. فرمایا جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں, حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے کے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر آقا دو جہاں نے فرمایا پھر جب سر کا مسح کرتا ہے فرمایا سر کی خطائیں نکل جاتی ہیں, حتیٰ کہ کانوں کے گناہ نکل جاتے ہیں. اب وہ پاک ہوتا جا رہا ہے. اب جب وہ مسجد میں آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو فرمایا ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک پوٹلی بنا کے گناہوں کی اس کے سر پر رکھ دیتا ہے. جو اس نے ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان گناہ کی ہے, فرمایا اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے. پھر جب وہ نماز میں قیام میں رہتا ہے وہ گناہ ساتھ ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا پھر وہ سجدے رکوع میں جاتا ہے تو گناہ ساتھ ہوتے ہیں. جیسے ہی سجدے میں جاتا ہے وہ گناہ گر پڑتے ہیں. فرمایا جب سجدے میں گیا تو گناہ ساتھ تھے, سجدے سر اٹھاتا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو گویا کہ محدثین نے بڑی پیاری یہاں تشریف فرمائی یہی نماز کی مثال پریشانیوں کے لیے کہ تو جھک تو صحیح, تیری پریشانی کیا حقیقت رکھتی ہے, ملتا ہے کیا نماز, سجدے میں جا کے دیکھ. کیا کہنے مفتی صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی کمال اور شاندار آپ نے مدلل گفتگو فرمائی ہے آغاز میں ہی کہ میں کہتا ہوں بھائی عنوان کا بھی لطف آ گیا. سبحان اللہ. اب جب مسجد میں جائیں گے نا تو پھر ایک الگ ماحول ہوگا. یہ گفتگو سننے کے بعد جب مسجد میں جائیں گے نا تو آپ کی فیلنگز ہی الگ ہوں گی. جب آپ وضو کر رہے ہوں گے مفتی صاحب کی باتیں ذہن میں آ رہی ہوں گی, پھر نماز پڑھ رہے ہوں گے تو یہ فضائل جو نماز کے بیان ہوئے یہ بھی ذہن میں آ رہے ہوں گے, تو پھر انشاءاللہ اور زیادہ ذوق و شوق بڑھ جائے گا. قبلہ علامہ سمر عباس صاحب, حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مدارس کتنے ضروری ہیں, کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مساجد و مدارس. تو میں آپ سے مدارس کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ مدارس کتنے ضروری ہیں اور ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب, یہ ان کی جو تاریخی حیثیت ہے مدارس کی, پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں. جی. جتنی اسلام کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی مسجد کی تاریخ پرانی ہے اور اتنی ہی مدرسے کی تاریخ پرانی ہے. سبحان اللہ. یہ ذہن نشین فرما لیجیے. واہ واہ. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو مکے کے اندر جو مدرسہ تھا اس کا نام تھا دار ارقم. دار ارقم یہ کوہ صفا کے دامن میں تھا. سبحان اللہ. یا اس کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر تاکہ ناظرین اس بات کو سمجھ سکیں. وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب پاک تھے ان میں سے تقریباً 40 مرد و خواتین مختلف موقعوں پر انہوں نے دین کو سیکھا ہے. اور اسی مدرسے کے شاہکار حضرت حمزہ بھی ہیں, واہ واہ. حضرت مولا علی بھی ہیں, اور اسی کے شاہکار حضرت مصعب بن عمیر تھے جو مدینے میں آ کے سب سے پہلے مدرس اور معلم کے طور پہ تعینات کیا گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, دوسرے نمبر پر اس کی ایک شاخ بھی تھی
وہ تھا صحن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مکے کے اندر. واہ یہ وہی جگہ تھی جہاں آپ بیٹھ کر بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے سبحان تو کفار کے بچے اور عورتیں آ کے سنا کرتے تھے, اور کافروں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی, اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ بند ہو جائے. تو فرمایا یہ ابو بکر ہے, یہ بند کرنے والا نہیں ہے, یہ قرآن اور پڑھا جاتا کیا رہے گا. بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے اس کی تاریخی حیثیت مکے کے اعتبار سے. اب آ جائے آپ مدینہ شریف میں. ہجرت سے قبل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بعض محققین نے کہا کہ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کو بھی بھیجا گیا تھا. یہ مدینہ طیبہ میں آئے اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھانے کا آغاز کیا. اور کہاں پر؟ بنی ظفر کا ایک مکان تھا عارضی طور پر. تو یہ ہمارے جتنے علماء ہیں بسا اوقات یہ عارضی طور پر مکان لے کے کام شروع کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ بھاگ لگاتا ہے. تو یہ مدینے کی سنت ہے کہ عارضی طور پر مکان لے کے شروع کریں, پھر مرکز وہی بن جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان تو یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہاں آ کر مدرسے کا افتتاح فرمایا. اور پھر اس میں کتنی تعداد تھی؟ علماء فرماتے ہیں تقریباً نبی پاک علیہ السلام کے آنے تک انہوں نے 400 افراد تک یہ پیغام حق اور پیغام دین پہنچا دیا ہوا. سبحان اللہ. پھر محبوب کریم علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے یہاں پر مسجد نبوی شریف کے اندر آتے ہی آپ نے اصحاب صفہ کے چبوترے پر, یعنی جو صفہ کا چبوترا ہے وہاں پر صحابہ کرام کی کلاس لگائی. اور یہ کلاس صرف یہ نہیں تھی کہ ان کو دین پڑھایا جاتا, ان کی مکمل اشیاء خورد و نوش اور ان کی گھریلو ضروریات وہ بھی پوری کی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اکثر مدارس, جیسے حضرت مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ہمارے اگر کوئی دربار شریف بھی ہوگا تو ساتھ مسجد ہوگی, یہ اتنی اعلیٰ چیز ہے. اسی طرح جہاں مسجد ہوگی نا وہاں پر مدرسے کا بھی اہتمام ضروری ہے. تو جنہوں نے نہیں کیا ہوا ان کو چاہیے کہ وہ اہتمام کریں, اور اگر مدرسہ بنایا ہے تو ساتھ مسجد کا اہتمام ضروری کریں. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پر شروع فرمایا, اور اس کے بعد ان سب کی کفالت بھی آپ فرما رہے ہیں. تو یہ مدرسے والوں کی کفالت کرنا یہ تو خود میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ. اچھا, یہ وہ مدرسہ تھا جس میں 70 کے قریب بیک وقت نبی پاک علیہ السلام کے مبارک سٹوڈنٹ رہا کرتے تھے. یہ آج کل لفظ بڑا یوز ہوتا ہے نا, یہ میرا سٹوڈنٹ ہے تو یہ میرا سٹوڈنٹ ہے, اور جب کوئی بھاری پڑتی ہے تو وہ پھر انکار کرتے ہیں, کوئی ہمارا استاد نہیں ہے, اس کو تو یہ ہے. تو یہ مطلب مارکیٹ میں چلتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 کے قریب صحابہ کرام وہاں پر موجود رہتے تھے. اور اسی مدرسے کے ایک شاہکار کا نام حضرت ابو ہریرہ بھی ہے, جنہوں نے 5,500 کے قریب حضور کی حدیثوں کو روایت فرمایا. سبحان اللہ. یہ ہے مدرسے کی تاریخی حیثیت. اچھا, اگر خلفائے راشدین کے دور میں آ جائیں تو میں اس پر ایک حوالہ دینا چاہوں گا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی ذات اقدس کا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دمشق کی جامعہ مسجد میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بطور مدرس اور معلم آپ نے ان کی تعیناتی فرمائی, اور وہاں پر چل کے کہا کہ آپ نے کلاس پڑھانی ہے. اور انہوں نے کتنے بندوں کو پڑھایا؟ 1600 افراد کو اپنے مدرسے سے پڑھا کر مصطفیٰ کا دین سکھایا. سبحان اللہ. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانہ اقدس کے اندر. اچھا, دوسری بات بھی یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے کوفہ شہر کو آباد فرمایا. کوفہ شہر کو جب آباد کیا تو وہاں پر پھر علماء بھیجے جنہوں نے دین سکھانا شروع کیا, اور اس کو اتنا عروج ملا جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ نے جلوہ گری فرمائی تو یہ پورے عالم اسلام کا علمی مرکز بن چکا تھا. بہت اچھے. ویسے تو دارالخلافہ بھی آپ نے وہیں منتقل فرما دیا, ٹرانسفر کر دیا تھا, علمی مرکز بھی بن گیا. اور اسی علمی مرکز کے ایک شاہکار کا نام حضرت سیدی و سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. تو یہ مدارس کی تاریخ. اچھا, میں جلدی میں اگلی ایک بات عرض کر کے پھر سوار کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں. پھر اس کے بعد 3 صدی ہجری کے اندر یہ تیونس کے اندر ایک یونیورسٹی قائم کی گئی اور اس کا نام جامعۃ الزیتون رکھا گیا. اس کے بعد جو فاطمی سلاطین تھے انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا مصر کے اندر جس کا نام جامعہ ازہر رکھا, اور آج تک وہ چل رہا ہے. یہ اہل بیت کا فیض ہے. سبحان اللہ. حضرت شاہ صاحب یہ اہل بیت کا, اور یہ آج تک یہ مدرسہ چل رہا ہے. واہ واہ. اور پھر تیسرے نمبر پر جو بڑی یونیورسٹی جس کا قیام کیا گیا
وہ تھا بغداد شریف کا مدرسہ نظامیہ، جس کے ایک شاہکار کا نام شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ سبحان تعالی۔ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ تو رہی مساجد مدارس کی تاریخ، اور اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اور نہ مٹایا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود میرے محبوب کی سنت طیبہ ہے اور یہ کبھی مٹ سکتی نہیں۔ پہلی بات رہی۔ اب آ جائیے دوسرے سوال کی طرف کہ مدرسہ کتنا ضروری ہے۔ اقبال نے جب وہ واپس آیا نا ساری دنیا کو گھوم کر، تو اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں اور یہاں کے باشندوں کے بارے میں؟ اس نے کہا میں اگر آج بات کروں گا نا تو یہ جو چٹائیوں پر بیٹھنے والے بوریا نشین ہیں اور یہ درویش ہیں، میں آج ان کی بات کروں گا۔ ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اندلس میں گیا، 800 سالہ وہاں پر دور خلافت تھا مسلمانوں کا، ان کی بادشاہی تھی، لیکن جب ان کی کایا پلٹی، وہ دنیا کی طرف راغب ہوئے، تو آج وہاں پر تہذیب اسلامی کا ایک شعار بھی نظر نہیں آتا، خال خال وہاں پر مسلمانوں میں مسلمانیت نظر آتی ہے۔ اس نے کہا اپنے ملک کے درویشوں کو کبھی تنگ نہ کرنا، یہ جب تک رہیں گے دین مصطفیٰ کا چراغ جلتا رہے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان یہ اللہ۔ اقبال نے کہا تھا۔ اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج تہذیب اسلامی زندہ ہے، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے احادیث اور دین کا وہ نظام اور صحیح چہرہ اور سٹرکچر اور یہ پورا پروسیجر جو دین کا ہے، ان کی وجہ سے وہ سلامت ہے، تو ان کو سپورٹ کیا جائے نہ کہ ان کو اٹیک کیا جائے۔ یہ اقبال نے اس وقت کہا تھا۔ اچھا یہ تو ہو گئی یہ جو آج کے جدید مفکرین ہیں، بلکہ کئی مایوس مفکر جو کہ مدارس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے آپ اقبال کو پڑھ کے دیکھ لیں حضرت، آپ بڑوں کو پڑھا کریں، پھر آپ کی تربیت ہو جائے گی۔ اچھا یہ تو تھی پہلی بات۔ اب دوسری بات، یہ جو مدارس ہیں یہ کتنے ضروری ہیں؟ بھائی جو اسلام کا قلعہ ہوتا ہے کیا وہ ضروری نہیں ہوتا؟ آپ یہ پوچھیں فوج سے کہ ان کی چھاونی ان کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے، یہ پوچھیں ملک کی حفاظت والوں سے کہ ان کے لیے یہ چیز کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ دین سے پوچھیں کہ مدرسہ کتنا ضروری ہے۔ جتنا دشمن سے بچانے کے لیے فوج کی چھاونی ضروری ہے، اتنا ہی بد عقیدوں سے بچانے کے لیے مدرسہ بھی ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، یہ بات خوبصورت، جزاک اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہدایت کے سرچشمے ہیں، یعنی مدرسے سے پڑھ کے نکلنے والے اور یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلنے والے، میں تنقید نہیں کر رہا لیکن ایک تجزیہ تو میں کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ خرابیوں کو دیکھیں تو مدرسے والے میں 5% آپ کو خرابیاں نظر آئیں گی، چونکہ فرشتے تو میں کہہ ہی نہیں رہا، ان میں بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ اور آپ نے بھی کہا کہ کئی مساجد اور مدرسے ان میں ایسے بندے ہوتے ہیں جو اس اہل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہمارا بہت سارا جو دینی نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور لوگ بدظن ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم نے انٹرو میں کہہ دیا ہے، لیکن میں بھی یہی کہتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ جو آپ کے اعلیٰ اداروں سے بندے پڑھ کے نکل رہے ہیں، ذرا ان کے مبارک کرتوتوں پر بھی غور فرمائے نا کہ وہ نکل کے کیا کر رہے ہیں، اور کتنا ہیرا پھیری، کتنی رشوت، کتنا سودی کام، اور کتنے دین کے باغی، اور کتنے ہیں جو اتنا اعلیٰ پڑھ لکھ کے بھی ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ ذرا بتاؤ نا مجھے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اگر آپ کو ادھر چھوٹی سی خرابی نظر آ جاتی ہے اور ادھر غلطان ہو چکے اور وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے، تو مہربانی فرمائیں، یہ ہدایت کے سر چشمے ہیں، ان میں بھی کوئی غلطی ہے تو ہم اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کریں گے، ہم اس کی اصلاح کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ بات سیدھی سی بات ہے۔ لیکن یہاں توازن اگر آپ دیکھیں گے نا تو بھائی ایک طرف چھٹانک ہے اور ایک طرف پورا من ہے، تو آپ چھٹانک نظر آتا ہے، من نظر نہیں آتا تمہیں، تو اس واسطے تھوڑا مہربانی فرمائیں۔ تیسری بات، یہ دین کی پناہ گاہ ہے، اس کو میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں بتا دیا، اور پناہ گاہ آپ کو پتا ہے وہ پرندے کو بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، تو مسلمان کو مدرسہ کیوں نہیں پیارا کہ تمہارا دین ہی یہاں پر محفوظ ہے۔ کیا بات ہے، تو یہ ان کو بالکل اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اچھا چوتھی بات یہ حضرت حافظ صاحب کہ یہ جو مدارس ہیں نا، یقین کیجئے کھلے دل کے ساتھ پوری دنیا ہماری بات کو سنے، کھلے دل کے ساتھ، یہ بہت بڑی این جی او بھی ہے یہ، اور سارے مدارس بہت بڑی این جی اوز بھی۔ این جی او کیا کرتی ہیں؟ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں ہم صرف تھیلیسیمیا والوں کو خون دیتے ہیں، بس انسانیت کی یہی خدمت ہے، روٹی کھانا، مکان، گھر بار، بچیوں کی شادیاں، یہ سارا کچھ نہیں آتا۔ تو آپ مدرسے کو دیکھ لیں، کوئی این جی او ایک شعبے میں کام کر رہی ہے، کوئی دوسرے شعبے میں، کوئی تیسرے شعبے میں۔ مدرسے کو دیکھیں، یہاں پر مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کپڑوں کا انتظام مدرسہ کر رہا ہے، رہائش کا انتظام مدرسہ کر رہا ہے، کھانے کا انتظام مدرسہ کر رہا ہے۔ ان کے لیے جو ہیلتھ کے جتنے شعبے سے متعلق، یعنی ان کی طبیعت سے متعلق، ڈاکٹری شعبے سے متعلق جو ان کی طبی معائنے کی چیزیں وہ مدرسہ برداشت کر رہا ہے۔ تو این جی او تو ایک ایک کام کر رہے ہیں، یہ وہ اسلامی این جی او ہے جس میں ہر چیز کا مجموعہ تمہیں نظر آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو مدرسہ آپ نے پوچھا تھا یہ کتنا ضروری ہے، میں نے کہا یہ اتنا ضروری ہے، این جی او بیچارہ تو ایک کام کرے گی اور بھاگ جائے گی، اور یہ سارے کام کر کے
تمہیں پھر غلام مصطفیٰ بنا کے دکھائیں کیا کہنے ہیں یہ اس لیے مدرسہ ضروری ہے. اب آ جائیے اگلی بات. یہ مدرسہ اتنا ضروری ہے جب بھی اسلام کے نقوش مٹانے کی بات آتی ہے تو یہ بوریا نشین سب سے پہلے آگے آ جاتے ہیں. اگرچہ 20,000 علماء کو یقین کریں حافظ صاحب سولیوں پہ لٹکایا گیا, آگ میں جلایا گیا اور ان کو توپوں کے سامنے باندھ کے اڑا دیا گیا, لیکن یہ صرف 20,000 نہیں تھے, ان میں سے ہر بندے کے آگے 500 شاگرد تھے. انہوں نے کہا کتنے 20,000 مارو گے, یہاں تو حضور کے اور دیوانے سامنے آ جائیں گے. تو اس واسطے مدرسہ بہت ضروری ہے, یہ ڈھال بن کر حفاظت کرتا ہے. اور اگلی بات, یہ جو مدارس ہے نا, یہ یقین کریں ہمارے ملک میں 70 کی دہائی سے یہ لوگوں کو دکھ رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں. حضرت شاہ صاحب کا ادارہ ہے, مفتی صاحب کی بلا, اور ہم بھی دیکھتے ہیں اس راہ کا تھوڑا سا مسافر میں بھی رہا ہوں. اب تو ہم صرف یہ مطلب پنجابی کے اندر تقریر جو گئی رہ گئے ہیں, لیکن یہ بھی ایک شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ قبول فرما لے اور ہمیں اخلاص بخشے. اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو کام تو پھر ہی ہوگا نا, اور حسن ظن ہے کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا. تو یہ جو مدارس ہیں آج کل ان کے پیچھے ایک بڑی عجیب و غریب, ان کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب بھٹو صاحب کا دور تھا نا حضرت حافظ صاحب, اس وقت جب خریدنا شروع کیا نا, انویسٹ ہوتا ہے, لوگ ہتھے نہیں چڑھے ان کے. درباری مولوی چاندک تھے, یہ ہر زمانے میں رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں, ماڈل مدارس بنائیں تاکہ ان کا توڑ مارکیٹ میں پیش کرو تاکہ یہ خود بخود اس طرف آ جائیں گے. لیکن وہ چل ہی نہیں سکے. اس کی وجہ یہ سی, ماڈل مدارس ان لوگوں کو دیے گئے جو خود نااہل ہیں, جنہوں نے مدرسہ پڑھا ہی نہیں ہے, جن کو پتہ ہی نہیں نصاب کا تعین کس طرح کرنا ہے. یعنی کیا مدہکانہ اور بچگانہ اور جاہلانہ سوچ ہے تمہاری کہ تم نے جانا مدینے ہے اور ڈرائیور وہ بٹھا رہے ہو جو تمہیں جناب لندن لے کے جانا چاہتا ہے. اللہ کے بندو, ڈرائیور وہ لے کے آؤ جو تمہیں مدینے میں لے کے جائے. تو جو آپ کی ڈائریکشن ہے اس کے مطابق بندے کا تعین ہی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کام ناکام ہو گیا. اچھا, یہ پھر پکتی رہی ہانڈی, کہتے ہیں نا اندروں اندر رجدی رہی, ساڑی پنجابی کے اندر اندروں اندر رجدی رہی, یعنی ابلتی رہی ککر کے اندر. پھر ہوا کیا, ان مدرسوں کو قومی دھارے کے اندر لایا جائے. بھائی ایسی میں حیران ہوں, یقین کرے حضرت شاہ صاحب, جتنے سرکاری سکول ہیں ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے اور جتنے مدرسے ہیں ان کو سرکاری دھارے میں لایا جا رہا ہے. واہ رے منطق, وہ کیا ہے یار تم لوگوں کو, یار کہاں جا رہے ہو آپ لوگ, تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ نصاب ہم دیں گے, نہیں جی, وہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جب سرکاری جناب دھارے میں آ جائے گا تو اس کو اس کا حق ملے گا. کیا حق ہے؟ نوکری ملے گی. میں نے کہا 70% یہ نوجوان ہیں, ان میں سے 55% پڑھے لکھے ہیں اور ان میں سے 51% وہ ہیں جو ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں. تم ان کو تو نوکریاں دے نہیں سکے, ہمارے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اور وہی ہیں جو سڑکوں پہ نکل کے سٹرائک کرتے ہیں. کبھی مولویوں نے تنخواہ اور روٹی کے لیے سٹرائک نہیں کی ہے, چونکہ تمہیں آپس میں ٹکڑے بانٹنے ہیں اور ہمیں مصطفیٰ ٹکڑے عطا فرماتے. واہ 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 واہ, اس واسطے آپ کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے پہلے جو فارغ ہیں نا ان کو ذرا نوکریاں دے دیں, ہم سرکار کے نوکری کافی ہیں. خطیبانہ لہجے میں یوں بھی کہہ لیتا ہوں. تو اس واسطے ان کو کھینچنے کی کوشش مت کی جائے. میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں, وہ یہ ہے حضرت حافظ صاحب, اگر مدارس سے آپ اتنے مخلص اور قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں, مجھے یہ بتائیں, مدارس تو چل رہے ہیں, جتنے بھی عمراء ہیں اور عاشقان صحابہ و اہل بیت اور حضور کے دیوانے ان کے تعاون سے چل رہے ہیں اور یہ چلیں گے. یہ شروع سے پہلے دن سے ہی یہ کام ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں, اگر آپ اتنے مخلص ہیں, آپ قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں, تو آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی مدرسے والوں کو یہ شاباش دی ہے کہ یار 75 سال ہو گئے, آپ کے لیے ہم نے فنڈ متعین نہیں کیا لیکن اس کے باوجود آپ کا مدرسہ چل رہا ہے. آپ وہ ادارے ہیں کہ آپ پاکستانی قومی خزانے پر بوجھ ہی نہیں ہے. پہلے تو آپ کو شاباش دینی چاہیے تھی نا. دوسرے نمبر پر, اگر آپ اتنے ہی مخلص ہیں تو آپ کھالوں کا ریٹ کیوں کم کرتے ہیں؟ جی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ اور ہم سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کے ساتھ یہ تعاون کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا ریٹ نیچے نہیں آنے دیں گے تاکہ آپ کا ادھر سے گزارا ہو. آپ نے ہمارے قومی خزانے کے اوپر بوجھ بننے کی کوشش نہیں کی تو ہم بھی آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ تلے نہیں آنے پیاری بات کی آپ نے. تو جب آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ کیوں کھینچ تان کے ان کو نیچے لانا چاہتے ہیں؟ صرف کیا ہے, نصاب اپنی مرضی کا آ جائے. میں نے کہا یہاں نصاب اپنی مرضی کا نہیں آ سکتا, یہاں مرضی کسی بندے کی نہیں چلتی, یا خدا کی چلتی ہے یا مصطفیٰ کی چلتی ہے. واہ واہ واہ, اس واسطے مدارس بھی ضروری ہیں اور ان کا یہ انداز بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام, ایک طرف مساجد پر قبلہ مفتی صاحب نے اتنی کمال گفتگو مفتی غلام دستگیر صاحب نے کی, پھر مدارس پر ہمارے علامہ سمر عباس صاحب نے بہت ہی شاندار گفتگو کی ہے. میں علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا حضرت کہ مساجد میں ایسی کیا چیزیں ہیں
کہ جس پر توجہ کر کے ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مساجد میں باقاعدہ عقیدے اور اعمال کی بھرپور تربیت ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ ہم نے بھی اپنا بچپن گزارا تو ہم نے بھی اسی طرح کا ماحول مساجد میں دیکھا، انسان اپنے عقیدے اور عمل میں پختہ ہو جاتا تھا، لیکن اب اس میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے، تو کن چیزوں پر توجہ کرنا ضروری ہے؟ یہ در حقیقت سوال جو ہے یہ پوری تقریر یوں سمجھ لیں، یعنی جتنا عرصہ مجھے امامت کرتے ہوئے ہو گیا، ہاں، ظاہر سی بات ہے پوری زندگی ہے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے مساجد کے اندر، اس کے لیے تو یہ وقت کم ہے، لیکن میں چند باتیں بہت ضروری جی، جو مساجد کے اندر جن کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے، اور اس وقت یا بعد میں جو مسجد کمیٹی والے سنیں، خدا کے لیے اپنی مسجدوں کے حالات بہتر کریں اور ان کو سنواریں۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد مبارکہ کا مقصد بیان کیا نا، حضور کی ذات انور کو اللہ نے ہر اعتبار سے کامل و اکمل بنایا بے شک، اور رول ماڈل بنایا کہ اگر آپ کو جہاد میں دیکھنا تو حضور کو دیکھو، گھریلو زندگی میں دیکھنا تو حضور کو دیکھو، صلی اللہ، بازار میں تاجر بن کر دیکھنا تو رسول اللہ کو کیا دیکھو، کہنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسجد میں ایک امام کیسا ہونا چاہیے، اس امام مسجد کی انتظامیہ کو کیسی ہونی چاہیے، تو وہ رسول اللہ کی ذات اقدس واہ ہے۔ واہ واہ، جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقاصد قرآن نے بیان کی نا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ نے احسان فرمایا کہ جب ان میں ایک رسول بھیج دیا۔ اب رسول آگے کرے گا کیا؟ من انفسہم، جو انہی میں سے یعنی انسان بن کر آئے حضور، کرے گا کیا؟ پہلی بات یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر آ کر اللہ کی آیتیں پڑھے گا۔ پہلی بات حضرت، پہلی بات کہ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ آ کر تلاوت کرے گا، اللہ کی آیتیں پڑھے گا۔ تو حضور کی آمد کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن آپ کو سکھائیں گے۔ دوسرا متصلاً، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھائیں گے، فرمایا وزکیہم، وہ تمہارا تزکیہ نفس فرمائیں گے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مقاصد کو بیان کیا گیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ کیا مطلب؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ آپ تلاوت فرمائیں گے۔ تو مسجد جب بنائی جائے تو سب سے پہلی بات اور بنیادی چیز کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ صحیح، یعنی مسجد جو ہے وہ پورا کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے اور علاقے کی جان ہوتا ہے اور علاقے کا دل ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے استاد محترم قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے امام کے عقیدے پر ہوتی ہے قوم، اور اب حال یہ ہے اس وقت کہ مساجد کے اندر نہ تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، تلاوت کا اہتمام کروایا جاتا ہے بچوں کے لیے، تو سب سے پہلی بنیادی بات کہ تلاوت کرانے والا، پڑھانے والا یعنی مدرسہ، جس کے بارے میں حضرت نے بڑی تفصیل اور بہت تفصیلی اور خوبصورت گفتگو فرمائی کہ پڑھانے والا کیسا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی علاقے میں کوئی مولوی صاحب ہوں، ٹھیک ہے، وہ ٹوپی پہ لگاتے ہوں، داڑھی والے ہوں، پڑھے لکھے، ان کا اخلاق و کردار کیسا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ان کو مسجد میں مدرسہ پڑھانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ، اور بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا یہ چیپٹر لکھا ہے اس حوالے سے کہ مسجد میں اگر کوئی استاد پڑھاتا ہے تو وہ کپڑے سی سکتا نہیں سی سکتا، یعنی یہ آپ اندازہ لگائیے تلاوت کی کتنی اہمیت ہوگی۔ نمبر ایک۔ دوسری بات تعلیم کتاب یعنی درس قرآن۔ مسجد کے اندر آج بدقسمتی ہے کہ ہماری جتنی مساجد ہیں حضرت اس میں درس قرآن کرنے والا نہیں، جی، مسجدوں میں درس قرآن نہیں ہوتے۔ ہم نے مسجد کو صرف اور صرف نمازوں کے لیے رکھ دیا ہے، اور آگے سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود اس کی تعریف بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ مجتمع قوم، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں جب کوئی قوم کسی اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ یہ تدارسونہم بینہم، پھر وہ درس قرآن سنتے سناتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، واہ واہ، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور فرمایا زمین پر بیٹھ کر، یہ بات تو سب سے زیادہ بہترین جو مسلم شریف میں فرمایا گئی، حضور نے فرمایا بات تو یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ عرش پر فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، تو آپ اندازہ لگائیے کہ سبحان اللہ، سب سے بنیادی ضرورت، کیونکہ عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح مسجد سے ہوتی ہے۔ اور میں نے تاریخ میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فرمان پڑھا تھا کہ جب آپ کے ہاتھ میں بیت المقدس آیا، فتح کیا، تو آپ نے کہا کہ مسجدوں کی تعمیر کرائی جائے اور وہاں صحیح العقیدہ علماء بٹھائے جائیں
تو ان کے ایک ساتھی تھے علی بن سفیان علیہ رحمہ، انہوں نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ مساجد کے اوپر اور مدارس پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ عام طور پر مسلمان کو نصیحت کی جائے تو وہی کان سے سنتا ہے، بعض اوقات دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، یا سنتا ہے تو سن کر عمل کر لیتا ہے پھر بھول جاتا ہے، لیکن اللہ نے مسجد کا جو ممبر ہے نا، یہ صلاح الدین ایوبی کے الفاظ ہیں حضرت، اور یہ تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے، سنی سنائی بات نہیں کر رہا. آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کے ممبر میں بیٹھ کر جو بات کی جائے وہ لوگوں کے دل میں نہیں روح کے اندر اتر جاتی ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا فرق ہے. اتنا بڑا اہمیت. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں نہ تدریس کا سلسلہ ہے، تلاوت ہے تو بچے کبھی آ رہے ہیں، کیوں دیکھیں وہی بچہ جب صبح اسکول جاتا ہے تو جناب وہ موزے بھی پہن رہا ہے، شوز بھی پہن رہا ہے، بیگ بھی لے رہا ہے. مختصر میں عرض کرتا ہوں بس. تو لہٰذا مساجد کو چاہیے کہ سب سے اہم ترین کہ مسجد ایک بہترین میدان عمل ہے. واہ، اس کے اندر آپ تزکیہ نفس کریں، لوگوں کو پاکیزگی سکھائیں، درس قرآن سکھائیں، حدیث رسول بتائیں. اور سب سے بڑی بات کہ جب نمازی آئیں تو ہمارے ایک دوست تھے، مثال کر گئے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت اچھے ماشاءاللہ ثنا خواں بھی تھے. وہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ کامیاب امام وہ ہے، کامیاب کمیٹی وہ ہے کہاں کہ وہ امام کو جتنا وقت نماز پڑھانے میں لگے نا اس سے زیادہ ملاقات کرنے میں وقت لگے. اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں. ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے بڑی کمال گفتگو فرمائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آغاز ہونا چاہیے اچھے امام کے انتخاب سے. واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے فائدے اس مسجد سے محلے والے اور علاقے والے اٹھائیں تو پھر کمیٹی والوں کو یہ مہربانی کرنی ہوگی کہ اچھے امام کا انتخاب کر کے اس محلے والوں کو پرووائڈ کریں، تاکہ وہ امام جب ایک فکری بندہ ہوگا، جب ایک نظریاتی بندہ ہوگا، عقائد میں بھی مضبوط ہوگا اور اعمال میں بھی خود بھی ایک تقوی والا ہوگا یا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، تو پھر وہ ظاہر بات ہے کہ اس مشن پہ لے کر لوگوں کو چلے گا اور لوگوں کی اصلاح کرنا اپنا فرض سمجھے گا. ورنہ یہاں تو بہت عجیب معاملات ہوتے ہیں. مطلب امام بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بس محلے میں جس کی داڑھی تھی، ٹوپی پہنتا تھا تو بولا اسی کو پکڑ کے امام بنا دو، اسی کو مدرس بنا دو. ایسا نہیں ہوتا یار. ہر شعبے میں آپ انتہائی قابل آدمی منتخب کرتے ہیں اور فقط دین کے لیے اور نمازوں کے لیے ایسا بندہ کہ جس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اس میں کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. تو یہ آپ ظلم کر رہے ہیں. اگر یہ کمیٹی والے کر رہے ہیں تو وہ جواب دیں گے، اور اگر یہ میں سمجھتا ہوں محلے والے کر رہے ہیں تو یہ بھی ناانصافی کر رہے ہیں. آپ اپنا نظام خود ہی خراب کر رہے ہیں. اچھا امام لائیے مسجد میں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے محلے کا ماحول کتنا بدلے گا، آپ کی نسلوں کا ایمان کیسا مضبوط ہوگا. پھر قرآن پڑھنے کا معاملہ، دین سمجھنے کا معاملہ. حقیقت میں دیکھیں یہ آئیڈیاز کی نشریات تو یہی سوشل میڈیا کے لیے، ورنہ دین سیکھنے کے لیے تو مساجد و مدارس ہی ہیں، حقیقی درسگاہیں وہی ہیں. یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی عقیدہ بنا رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے یہ ایک کوشش کی گئی ہے. ورنہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ بھائی دین سیکھنے اور سمجھنے کے لیے مسجد اور مدرسہ یہ پہلی درسگاہیں ہیں. اور ظاہر بات ہے گھر کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت بالکل مختصر وقت ہے، میں بڑا ہی اہم سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں بھی اگر عصری علوم کا اہتمام ہونا چاہیے، جو تعلیم یونیورسٹیز کالجز میں دی جاتی ہے تو وہ تعلیم مدرسے میں کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس پر میں چاہوں گا کہ کیا اس میں اعتدال ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حافظ صاحب میں مختصراً اس سوال کے بھی 2 حصے کر لیتا ہوں. کر لیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ بس اوقات کہتے ہیں یار مدرسہ کوئی ضروری ہے کیا، یونیورسٹی یہ ضرورت پوری نہیں کر رہی. ایک تو یہ شوشہ پھیلایا جاتا ہے. میں نے کہا مدرسہ کے جو طلباء ہوتے ہیں اور یونیورسٹی کے طلباء، آپ دونوں کو دیکھ لیں. جو مدرسے کے طالب علم ہیں وہ اپنے ٹیچرز کا کتنا احترام کرتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں تک چومتے ہیں. اور جو یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں وہ دیکھیں استاد کوئی بات کر دے تو اس کو راستے میں روک کر کیا اس کا حشر کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ ادب اور احترام آپ کو پرووائڈ کرے گا تو مدرسہ کرے گا، یہ کمی کبھی یونیورسٹی پوری نہیں کر سکتی. دوسری بات، طبقاتی تقسیم پائی جاتی ہے، امیروں کے لیے الگ، غریبوں کے لیے الگ. مدرسے کے اندر یہ طبقاتی تقسیم نہیں ہے. تو میں نے کہا اس واسطے مدرسہ ضروری ہے کہ یہ چیز بھی یونیورسٹی ہمیں پرووائڈ نہیں کر سکی، یا کر کے دکھائے. تیسری بات، مخلوط تعلیم، جبکہ مدرسے کے اندر بچیاں الگ ہیں اور پورا پردے کا انتظام ہے اور بچے الگ ہیں اور جب چلتے ہیں تو نظریں جھکا کے چلتے ہیں. اگر یہ کمی یونیورسٹی کبھی نہیں پوری اگر کر سکتی ہے تو آپ ہمارے سامنے کوئی ایک مثال لا کے رکھ دیجیے. چوتھی بات،
یہ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر مختلف شوز ہوتے ہیں، کبھی میوزک کا ہو گیا اور کبھی جناب اپنے چھوٹے موٹے فنکشن ہوتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے آگے جو آپس کے تعلقات اور دل کی دنیا جب برباد ہوتی ہے تو عشق مشوقی پر اللہ بہتر جانے کدھر، معذرت کے ساتھ میں نے اشارہ کرنا تھا، میں نے کر دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ مدرسے کو دیکھیں تو یہاں تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذہن بھی صاف ہو رہے ہیں، ذکر کا حلقہ بھی ہے، تصوف بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ یعنی ادھر 4 سال پڑھنے کے بعد وہ بچہ جب نکلتا ہے تو 2-3 باتیں، یا ڈانسر بن کے نکلے گا، یا ٹک ٹاکر بن کے نکلے گا، یا پھر اگر کوئی ہوا سفارشی تو پیسے دے کے وہ کوئی شاید بن جائے۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن جو مدرسے سے نکلے گا اگر ولی نہ بھی بنانا تو کم از کم ایک صالح مسلمان بن کے ضرور نکلے گا۔ تو یہ کمی یونیورسٹی نہیں پوری کر سکتی، اگر کر سکتی ہے تو پھر آئیں، ہم بسم اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہ تھی چوتھی بات۔ 5ویں بات یہ ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اکثر براڈ مائنڈڈ بن جاتے ہیں، اکثر وہ کہتے ہیں چھڈو سب ٹھیک ہے جی، اور اکثر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ تک کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والا ایک مضبوط مسلمان، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت اور ناموس مصطفیٰ کا پہرے دار، اور عمل کے اعتبار سے ایک پختہ بندہ، اور اپنی فیملی کے ساتھ انتہائی اچھے اخلاق والا، اور اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں نہ صرف چومنے والا بلکہ کبھی کبھار محبت سے دھو کے پینے والا بن جاتا ہے۔ یہ کمی یونیورسٹی نہیں پوری کر سکتی، اگر کر سکتی ہے تو آپ پیش کیجیے نا۔ تو اس واسطے آپ کہتے ہیں یونیورسٹی کمی پوری کر دی، تو آپ کے تو خلا ہی اتنے ہیں، میں کیا بتاؤں، وقت تھوڑا ہے۔ یہ سوال میں یہیں بند کرتا ہوں، میں نے ضمیر کے دروازے پر دستک دینی تھی، میں نے دے دی ہے۔ حضور یہاں ایک جملہ یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیں تاکہ کوئی مسکنسیپشن نہ ہو، کوئی غلط بات ذہن میں نہ آئے۔ ہم یونیورسٹیز کے خلاف نہیں ہیں، ہم اکیڈمک عصری علوم کے خلاف بالکل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے علماء الحمدللہ یہ منازل بھی ساری طے کرتے ہیں اور وہاں بھی ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، مگر جو مدارس کے خلاف جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں صرف ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ بہت اچھا آپ نے کیا، میں آپ کی اس بات کی برکت لیتے ہوئے اس کو یوں سمجھا لیتا ہوں۔ بس اوقات کہتے ہیں یہ مدرسہ ہے تو بڑی پرانی سوچ کے اوپر ہے، تو پرانا نظام تعلیم ہے۔ لاسٹ 10 ایئرز آپ دیکھ لیں، جتنا مدارس کو اپڈیٹ کیا گیا تمہاری سوچ ہوگی۔ دعوت اسلامی کے مدارس کھلی کتاب ہیں، آپ جا کے کبھی وزٹ کریں، آپ کو پتا چلے کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اور انہوں نے کتنا جو عصری تعلیمات تھیں اور جو تقاضے تھے، جن ماہرین نے ریکمینڈ کیے ہیں انہوں نے اپلائی کر کے دکھایا ہے، اور اس کے مطابق آپ کنز المدارس اس کا سارا سٹرکچر دیکھ لیں، اس کا نظام دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں مدارس میں کیا رہا۔ بلکہ ہمارے مدارس میں یونیورسٹی لیول کی تعلیمات بلکہ اس سے آگے، کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر ہر ایک شعبہ الگ ہوتا ہے۔ یہاں پڑھنے والے کو قاری بھی بنایا جاتا ہے، حافظ بھی بنایا جاتا ہے، عالم بھی، پھر مفتی بھی، پھر تخصص فی الحدیث فی الفنون، اور اب صحافت کا شعبہ بھی سکھایا جا رہا ہے، کالم نویسی کا سکھایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ وکالت کا شعبہ سکھایا جا رہا ہے، مینجمنٹ کا شعبہ سکھایا جا رہا ہے، اور اکاؤنٹس کے معاملات، یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی انشاءاللہ عالم دین بن کے نکلیں گے۔ بہت خوب۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، ڈاکٹر بنا کے، جو کہ علماء کا ایک پرانا شعبہ ہے، کیونکہ امام شافعی فرماتے العلم علمان، علم القرآن و علم الابدان، ایک علم القرآن ہے، ایک بدن کا علم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے ریکمینڈ کیے اور ان کو اپلائی کیا اور یہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس واسطے یہ کہنا کہ شاید ہم اس تعلیم کے خلاف ہیں، ان قریب دعوت اسلامی ایک بہت بڑی یونیورسٹی قوم کو دینے جا رہی ہے، اور یہ حکومت کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان کو موقع دیا، اور یہ غوث پاک کے درویش تمہیں بنا کے دکھائیں گے کہ یونیورسٹی ایسے بنائی جاتی ہے۔ اس کے اندر ہم آپ کو ثابت کریں گے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کو کیسے لے کے چلا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔